السلام علیکم۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آئیے شاعری سیکھتے ہیں سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے بحر مضارع مسمن اخرب مکفوف محذوف کی، جس کے ارکان ہیں مفعول فاعلات مفاعیل فاعلون۔ آج ایک غزل کی اصلاح کی جائے گی اور ہم اس غزل میں جانیں گے، اس ویڈیو میں جانیں گے کہ غزل میں کون کون سی باریکیوں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ جب ہم کوئی شعر لکھتے ہیں، کوئی مصرع لکھتے ہیں، تو کہاں کہاں پر ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ بحر کا نام ہے بحر مضارع مسمن اخرب مکفوف محذوف، جس کے ارکان ہیں مفعول فاعلات مفاعیل فاعلون۔ یہ بہت مقبول بحر ہے اور اس پر بہت سارے شعراء نے اس سے پہلے بھی کلام لکھا ہے اور بہت سارے گیت بھی ہیں اس پر۔ تو دیکھیں کہ جو غزل میرے پاس آئی ہے وہ غزل کون سی ہے۔ لوٹے تو اتنی دیر میں نقشہ بدل گیا، آئے تھے کس یقین سے ہم نقش چھوڑ کے۔ تو اس کا مطلب ہے باتیں بناؤ نہ کہیں باتوں کو توڑ کے، لفظوں کے منہ چھپاؤ نہ کاغذ مروڑ کے۔ انہوں نے جو قافیہ استعمال کیا ہے وہ قافیہ ہے توڑ، اور توڑ کے قوافی ہیں مروڑ۔ اس میں ڑے آنا یعنی بڑی ڑے آنا لازمی ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قافیہ ہے جو بہت مشکل ہے، کیونکہ ایسے قوافی بہت زیادہ نہیں ملتے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کو ماننا ہوگا کہ اگر اس طرح کے قوافی ہم استعمال کرتے ہیں تو شعر میں خود بخود نیاپن آ جاتا ہے، کیونکہ توڑ اور مروڑ، جھنجھوڑ، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس پر کچھ نیا کہنے کا موقع ملتا ہے، کچھ نئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ اب پیار، انکار، اقرار، اس طرح کا جو قافیہ ہوتا ہے تو وہاں پر وہی پرانی گھسی پٹی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب بھی قوافی کا استعمال کریں، قوافی کا انتخاب کریں، تو ایسے قوافی کو آپ لائیں، ایسے قوافی کا استعمال کریں جس میں آپ کچھ نیا اور کچھ بہتر کہہ سکتے ہوں۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت بہترین قوافی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بہت کچھ نیا کہنے، نیا سننے کا موقع ملے گا کہ ردیف ہے۔ تو باتیں بناؤ نہ کہیں باتوں کو توڑ کے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باتوں کو توڑنا یہ شاید نہ تو ہم نے کہیں سنا ہے، نہ آپ نے سنا ہوگا، اور نہ کہیں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ باتوں کو توڑا نہیں جاتا ہے، یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر توڑ کے جب قافیہ استعمال کیا گیا ہے، توڑ قافیہ استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پر باتیں کا استعمال یا باتوں کا استعمال میرے لحاظ سے بہت مشکل ہوگا۔ تو کیوں نہ اس کو تھوڑا تبدیل کر دیا جائے۔ تو باتیں بنا رہا ہے میرے دل کو توڑ کے، اس طرح اگر کر دیا جائے تو اس میں روانی بھی آ جائے گی، اور توڑ کے جو الفاظ ہیں یعنی قافیہ اور ردیف ہے اس کا استعمال بھی صحیح ڈھنگ سے ہو جائے گا۔ تو باتیں بنا رہا ہے میرے دل کو توڑ کے۔ اس کے بعد ہے لفظوں کے منہ چھپاؤ نہ کاغذ مروڑ کے۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے، اوپر بات کی گئی تھی باتیں بناؤ، یعنی متکلم خود بنے ہوئے تھے اور حاضر سے بات ہو رہی تھی۔ یہاں پر غائب کی بات ہو رہی ہے، تو دوسرے مصرعے میں بھی غائب کو ہی لانا ہے۔ تو لفظوں کے منہ چھپاتا ہے کاغذ مروڑ کے، یعنی کاغذ کو مروڑ کر لفظوں کو چھپا دینا، یعنی اس میں جو لکھی ہوئی باتیں ہیں باتوں کو چھپا دینا۔ میرے خیال سے یہ بہت اچھا، انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے، کاغذ کے مروڑنے کو۔ تو یہ بہت اچھا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایک بہتر مطلع ہے یہ اس غزل کا۔ اس کے بعد دیکھیے آگے ہے، ایک نظر التفات کے دھوکے میں لٹ گئی، رکھی تھی ہم نے دل میں خوشی جوڑ جوڑ کے۔
یہاں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ نظر نہیں ہوتا ہے، نظر ہوتا ہے، نظر، فعو، اور بہت سارے لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں فا پر، تو فا پر اس کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ جیسے قبر ہے تو قبر کیا ہے؟ فا پر ہے، اور اس کو بہت سارے لوگ قبر پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح 3 حروف والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہاں بہت پریشانی ہو جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا غلط تلفظ استعمال کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شاعری میں بھی اسی طرح اس کو لانے لگتے ہیں۔ تو یہاں نظر آپ لغت میں دیکھیں، کسی بھی لغت کو اٹھائیں اس میں دیکھیں تو نظر نہیں ہوتا ہے، نظر ہوتا ہے، ایک نظر۔ کہیں بھی دیکھیں، کسی بھی شاعر کے کلام میں دیکھیں گے آپ تو نظر نہیں دیکھیں گے، نظر دیکھیں گے۔ تو جہاں نظر کا استعمال کریں گے وہاں التفات کا استعمال نہیں ہو پائے گا، تو اس کو بدلنا پڑے گا۔ تو میں نے اس کو اس طرح بدلا ہے، ایک اجنبی نگاہ کے دھوکے میں لٹ گئی۔ بس میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اسی کے مطابق آپ چلیں، میں نے ایک راستہ دکھایا ہے، آپ اسے اور بہتر کر سکتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جو میں اصلاح کر دیتا ہوں آپ اسے سمجھیں، بہتر طریقے سے سمجھیں، اور پھر جو میں نے کہا اسے آپ شامل نہیں کریں۔ اسی طرح کا کوئی دوسرا مصرع آپ لکھیں اور اسے اپنی غزل میں شامل کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا رنگ سلامت رہے گا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے۔ تو میں نے یہاں یہ بتایا ہے کہ اس کو اس طرح کیا جا سکتا ہے، ایک اجنبی نگاہ کے دھوکے میں لٹ گئی، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسی کو نہیں لیں، اپنی مرضی سے کوئی دوسرا مصرع لے لیں، لیکن اس میں ان باتوں کا خیال رکھیں جو میں نے ابھی آپ سے کہا۔ تو رکھی تھی ہم نے دل میں خوشی جوڑ جوڑ کے، چلیے بہت اچھا استعمال کیا انہوں نے، جوڑ جوڑ کے، یعنی بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہی انہوں نے قافیہ کو۔ آگے دیکھیں، ایک بے زباں خلش کوئی چونکی ہے اس طرح، جیسے اٹھا دے نیند سے کوئی جھنجھوڑ کے۔ یہاں بھی دیکھیے انہوں نے بہت اچھا استعمال کیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر کسی طرح کی کوئی کمی ہے، اور ویسے بھی میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے ویڈیو کی لمبائی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے، مطلب آپ لوگوں کو بوریت محسوس ہو۔ تو یہ شعر بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد ہے، اے مشت خاک دیکھ یہ راہ در نجات، لے آئی پھر وہیں پہ ڈگر موڑ موڑ کے۔ یہ بھی شعر اچھا ہے۔ بعد از شکست ضبط نظر بام دل تجھے، دربان جا رہے ہیں لٹیروں پہ چھوڑ کے۔ یہ بھی بہت اچھا ہے۔ انہوں نے اس کے بعد جو بھی استعمال کیا ہے وہ سبھی بہت بہتر ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک اچھی غزل ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اصلاح کے لیے غزل دیں، بھیجیں، تو اتنی لمبی غزل نہ دیں، بہت زیادہ ہو، 5-6 اشعار ہوں تو کافی ہے، کیونکہ 5-6 اشعار اگر کہیں آپ کی غزل میں ہوں گے تو میں ان سبھی اشعار کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ پاؤں گا۔ اتنی لمبی غزل جو آپ کی ہوگی تو پھر ہر ایک شعر کو دیکھنا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں آگے ہے، لوٹے تو اتنی دیر میں نقشہ بدل گیا، آئے تھے کس یقین سے ہم نقش چھوڑ کے۔ میں اسے اس لیے گا رہا ہوں کہ بحر اور ترنم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہم ترنم میں اسے گا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بحر میں ہے، جان لے، اگر ہم اسے ترنم میں گائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بحر میں ہے، اور اگر کہیں پر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بحر میں نہیں ہے یا بحر سے خارج ہو رہا ہے، کوئی لفظ خارج ہو رہا ہے، کوئی حرف خارج ہو رہا ہے، اسی لیے میں گا کر بتا رہا ہوں کہ اس میں روانی ہے یا نہیں ہے۔ مسند پہ تم بلا سے رہو، ہم زمین پر، ہم کوڑیوں کے
सही तुम करोड़ के, हम कौड़ियों के दाम सही तुम करोड़ के। बादज शिकस्त ज़ब्त नज़र बामे दिल तुझे, दरबान जा रहे हैं लुटेरों पे छोड़ के, लौटे तो इतनी देर में नक्शा बदल गया। लौटे तो इतनी देर में नक्शा बदल गया, आए थे किस यकीन से हम नक्श छोड़ के। तो ये रही गज़ल, और इस गज़ल में मैं कह सकता हूँ कि ये बेहतरीन गज़ल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।